خاقان صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ مجھے ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ ڈیل جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے، پھر بجٹ سر پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اس وقت اگر ہم اپنی معاشی اپنی سیاسی صورتحال کی بات کریں، اگر یہ موجودہ حکومت جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہی حکومت بجٹ پیش کرے گی، تو اس صورت میں پھر یہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اپنے آخری بجٹ کو تھوڑا سا پیپل فرینڈلی بجٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ سختیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ چاہیں گے کہ ہم نے آگے عوام کو فیس بھی کرنا ہے. تو یہ پہلو بھی آئی ایم ایف ڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے. سو اشفاق، آپ نے دو بہت ہی فنڈامنٹل ایشو سامنے رکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ کیا ایکسپینڈیچر میں کوئی گنجائش ہے. ایکچولی سوچ پاکستان میں یہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ریونیو پہ رہیں. آج میں نے ایک آرٹیکل ایک انگلش جریدے دا نیوز میں لکھا ہے، اور اس میں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ بننے جا رہا ہے اس کا ریئل ریفارم جو ہے وہ آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ دکھائی دینا چاہیے. فار ایگزامپل، آپ اس سال 5500 ارب روپیہ دیں گے مارک اپ میں. اب آپ یہ سوچئے کہ اگلے سال یہ 7000 ارب کے قریب ہوگا، یعنی کہ آپ پورے ملک سے 9200 ارب نیکسٹ ایئر کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس میں سے آدھا پروونسز کو چلا جائے گا، اور آپ 7000 ارب روپیہ جو ہے وہ مارک اپ میں آپ کو دینا پڑے گا. سو ڈیٹ ری پروفائلنگ کا جو ریفارم ہے، جو آپ کا ریفارم ہے جس کو ہم ٹریجری سنگل اکاؤنٹ یعنی کہ پبلک فائنانسز کی مینجمنٹ ہے. نمبر 2، پینشنز ایک اتنا بڑا خرچہ ہے. اشفاق، آج سے 6 سال پہلے 250 ارب خرچ ہوتا تھا، اس وقت 600 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے. نمبر 3، آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 10,000 ارب کے پروجیکٹس. جی بالکل. سو 10,000 ارب کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ 700 ارب مشکل سے خرچ کرتے ہیں. اس میں اتنا فلف ہے، اس کو اتنا بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس لیے چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں کہ آپ سبسڈیز دینا چاہتے ہیں، اور ضرور دیں، ریلیف سب سے بڑی آپ دیں تھرو انکم سپورٹ پروگرام، آپ کو اس میں ایکسپینڈیچر کا بھی یہ ریفارم کرنا چاہیے کہ یہ جتنی انڈسٹریل آپ نے ریلیف دی ہوئی ہے، 1428 ارب روپیہ ہم نے FY22 میں ریلیف دیا ہوا ہے، جو ہم نے اپنی اکنامک سروے میں خود لکھا ہے. اس کو ختم کیجئے، وہاں سے کم از کم 300-400 ارب روپیہ آپ بچا سکتے ہیں. سو واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان ٹرمز آف دا بجٹ کمنگ از کہ آپ کے پاس ایکسپینڈیچر کے اگر یہ ریفارم دکھائی دے تو یہ اسپیس کریٹ ہوگی کہ ایک ہی پروگرام ہے آپ کا جس میں آپ ریلیف دے سکتے ہیں، اور وہ ہے، اس کو بسپ کہیں، اس کو احساس کہیں، میں اس کو انکم سپورٹ پروگرام کہتا ہوں. اس کا حجم 360 ارب سے بڑھا کر خاطر خواہ اضافہ کیجئے. دوسرا اضافہ آپ یہ کیجئے کہ جتنی آپ نے 2 SROs کے تھرو یہ ریلیفز دی ہوئی ہیں ان کو کم کیجئے، جس کو آپ نے فرٹیلائزر، پیٹرول، انرجی سیکٹر، ان سب کو منجمد کیجئے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی میں لائیے. یہ پاکستان کو اتنی بڑی لوگوں کو ریلیف دی جا سکتی ہے. دیٹ از دا ریئل ریلیف. اوکے، اچھا ٹھیک ہے. خرم صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ اس وقت بجٹ سر پہ ہے، اگر آئی ایم ایف ڈیل نہیں ہوتی تو اس کے بجٹ کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا بجٹ پیش کیا جا سکے گا؟ کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ اور آئی ایم ایف کے پاس ہم اگر نہیں جاتے، اگر آئی ایم ایف ڈیل نہیں ہوتی تو کیا کوئی آپشنز ہیں اس سے ہٹ کے ہمارے پاس؟ اشفاق، کوئی آپشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور آئی ایم ایف کے پیچھے لگنا پڑے گا. اور دیکھیں، آپ کو کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی. ہم تو لگے ہوئے ہیں پیچھے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتا دوں نا کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ساری کنڈیشنز پوری کر دی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی بڑی وہیکلز یا چھوٹی وہیکل سے ہم جو ہے وہ پیٹرول سبسڈی لیں گے، پیٹرول کا جو ہے وہ ایک پریمیم لیں گے اور ہم موٹر سائیکلسٹ کو دے دیں گے. یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا، یہی فلاڈ ہے ایکچولی. جیسے ہم بات کریں نا کہ سبسڈی ہمیں دینی چاہیے، وہ سبسڈی ہمیں بینک اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے ٹرانسفر کرنی چاہیے کیش کی فارم میں، تاکہ جو ایک انڈیویجول ہے یا ایک ہاؤس ہولڈ ہے نا، اسے یہ ڈسکریشن ملے کہ وہ چاہے فوڈ پہ خرچ کرے، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرے، ہیلتھ پہ خرچ کرے یا پیٹرول پہ خرچ کرے. ظاہر ہے ہم آپٹکس کریٹ کرتے ہیں پولیٹیکل جو ہے انٹرسٹ کو اپنے ایڈریس کرنے کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیٹرول سستا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپٹکس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، پولیٹیکل ووٹ بینک کو جو ہے امپروو کرتا ہے. یہ جو ہے وہ تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے نا وہی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو آئی ایم ایف اب یہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہے 23 پروگرامز کے بعد کہ جی اب تو ریئل کمٹمنٹ چاہیے. اور ایک اور چیز میں کہوں گا
کہ ہماری سارے اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے کمٹمنٹ چاہیے. آپ یقین کریں ہمارے پولیٹیشینز ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہو, کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے کتنا اس وقت جو ہے وہ قرضہ کھڑا ہوا ہے اگلے 2 سال کا, اور ہمارے پاس ریزروز کتنے ہیں, اور ہمیں کتنی بڑی جوخم میں ابھی پڑنا ہے اگر ہم کمٹمنٹ نہیں شو کریں گے, پیج پہ نہیں ہے. پولیٹیکل اصل سوال ہی یہی ہے, اصل سوال ہی یہی ہے کہ ہمیں بہت کچھ فیس کرنا ہوگا. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بجٹ ہے اس میں بے تحاشا آپ کو ٹیکسز ملیں گے. ایکسپینڈیچرز کم کرنے کی بات کوئی نہیں کرے گا, ایکسپینڈیچرز کم کریں گے تو کمٹمنٹ نظر آئے گی, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں, عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا. یہی پوائنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر خاقان کے پاس میں لے کے جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی, لیٹس سے کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ بجٹ پیش بھی کر دیا جاتا ہے, تو پھر معیشت کو سدھارنے کے لیے کوئی منی بجٹ یا کچھ ایسا آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر کرنٹ بجٹ جو ہے وہ فنڈ کے آرا کے ساتھ آپ بنائیں گے تو دیٹ ول بی بینیفیشل, بیکاز نیکسٹ ایئر واٹ از لکنگ رائٹ انٹو آر آئیز از اندر $25 بلین. ہم نے $25 ارب جو ہے, اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ میں صفر بھی لوں تو ہمیں $25 ارب اکٹھے کرنے ہیں. رول اوورز, پیمنٹس, ملٹی لیٹرلز کی پیمنٹس, کمرشل, اس کو اکٹھا کرنا بغیر آئی ایم ایف کے بہت مشکل ہوگا. اگر آپ کے دوست ممالک ساتھ آ بھی جائیں تو آئی ایم ایف کا کور چاہیے ہوگا. سو آئی تھنک دیٹ ول بی دی فنڈامنٹل پوائنٹ. یہ انٹرم گورنمنٹ اس سے نیگوشیٹ کرے یا آنے والی گورنمنٹ کرے, آپ کو فنڈ میں تو جانا پڑے گا. بٹ آپ اس بجٹ میں اگر کچھ کلیدی کام ایکسپینڈیچر سائڈ پہ کریں گے تو دیٹ ول بی اے گڈ تھنگ.